अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के करम और अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आज हम अपने 14वें पारे का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। कल के पारे ने हमें जिस तरह से हिला कर रख दिया और जिस तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारी तज़कीर की और जिस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को, हर वक्त को मुत्तहर रखने के लिए हमें एक एक तरीका सिखाया। तो आज अपने पारे का आगाज इसी दुआ से कर लेते हैं कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हम सबको उम्र के हर हिस्से में मुत्तहर रखना, और या अल्लाह जी हम सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाना, और या अल्लाह जी हमारी इज्जतों को कभी भी सरे राह ना करना, और या मेरे प्यारे अल्लाह जी जब भी कोई जरूरत पड़े तो हमारी मदद आप ही करने वाले हो। या अल्लाह जी आप ही से हमें लो लगी हुई है, या अल्लाह जी हमें खुद से ही मांगने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जी हमें किसी दूसरी तरफ जाने की तौफीक ही अता ना फरमाए। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी हमारा वसीला भी आप हैं और देने वाले भी आप हैं। तो या अल्लाह जी हम सब आप ही से मांगते हैं और आप ही की मदद के तलबगार हैं, और आप ही से चाहते हैं कि आप ही हम हर मामले में हमारी मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी दुआ के साथ आज का अपना एक और बेहतरीन पारा, 14वां पारा हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। किसी वक्त काफिर चाहेंगे कि काश वो मुसलमान होते। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ दीजिए, वो खाएं, वो पिएं और वो फायदा उठाएं, और झूठी उम्मीद उन्हें गफलत में डाले रखे, फिर जल्द उनको मालूम हो जाएगा। बड़े गौर से देख लें आज की आयत, इस आयत को अंडरलाइन कर लें, और मैं कहती हूँ कि इस आयत को पढ़कर हमें दिन रात रोना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अभी तक हमारे साथ इतना प्यार और मोहब्बत का मामला करते रहे। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते रहे, ए बंदे तू दुआ करता है मैं तो करीबी हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, ए बंदे किसी के पास नहीं जाना, मेरे पास आ, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, जमीन और आसमान के खजाने मेरे पास हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें जगह जगह बता दिया कि मगफरत मांगोगे तो किसके लिए मांगोगे? अपने लिए मांगोगे, आ जाओ मैं तुम्हारी मगफरत कर दूं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला इसी प्यार, इसी मोहब्बत के साथ अपने बंदों के साथ अच्छा और बेहतरीन सलूक करते रहे, आवाज देते रहे, 13 पारों तक आवाज दे दे कर उसके बाद जब हमारे ऊपर हुज्जत तमाम हो गई, तो आज की आयत बहुत खौफनाक है। और वो आयत क्या है? ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल। क्या कहा जा रहा है कि और इन्हें छोड़ दें। अब आकर 14वें पारे में आकर अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि तुम कह कर समझा कर थक चुके हो, तो अब क्या करो? अब छोड़ दो इनको, और इनको फिरने दो, मशगूल रहने दो अपने खाने में, अपने पीने में, अपने दुनिया के कामों में, और अनकरीब ही इन्हें मालूम हो जाएगा कि अंजाम क्या होगा इनका। तो आप देखिए, यूं ही थोड़ी सी मतलब तरावी का टाइम स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त हम सबके टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुके हैं। कल से हमने अपने ऊपर एक ठप्पा लगाया होता है रोजाना के 4 पारे, 3 पारे, 2.5 पारे, 5 पारे 10 दिन में खत्म जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो चलें, अगर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि जिन्होंने आगे अपना जो है वो कारोबार चलाना है और वो बाद में इतनी लंबी चौड़ी तरावी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर उनके लिए कोई उजर है, तो उन लोगों के लिए क्या उजर है कि कल जब यहाँ से हम जब जा रहे थे तो जगह जगह बड़े बड़े बल्ब लगना शुरू हो गए कि अब तो हमारा वो तकमील हो गई है,
ہم نے وہ جو ایک بھاگ دوڑ کر وہ ایک ختم کرنا تھا وہ ہم کر چکے، اور اب بڑے بڑے سے بلب لگ گئے کہ اب روزانہ ٹورنامنٹ اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور روزانہ یہ گیمز اور یہ کھیل کود جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں مردوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی، کہ ذرا یہ پوچھ کر بتائیں مفتی صاحب سے کہ ہم کتنی تراویح پڑھا کریں۔ پہلے تو صرف خواتین پوچھا کرتی تھی، اب مردوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ ذرا آپ پوچھیں کہ ہم کتنی تراویح پڑھا کریں، کیا اگر ہم 4 پڑھ لیں تو کافی رہیں گی، کیونکہ پھر آگے ہمارا بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، تراویح دل کی محبت، دل کا پیار، دل کی خوشی ہے، آپ کی مرضی، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، 20 پر کوئی بس نہیں ہے، آپ 100 نوافل تو پڑھیں، وہ ہی پڑھے گا جس کے دل میں محبت ہوگی، جس کے دل میں پیار ہوگا، اور جو واقعی ہی اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہے گا۔ اور پھر حدیث بھی یاد کر لے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ان راتوں کا قیام کیا، ان کے پرانے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دے دی گئی، لیکن آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مزاج بہت سخت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر آج اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برس رہی ہے، اور آپ کو کیا بتایا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو جتنی دیر تک بارش رہتی ہے اتنی دیر تک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس وقت 2 بہترین کام ہو رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھا جا رہا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، تو اس لیے اپنی ایک ایک دعا، اپنے دل کا ایک ایک غم، ایک ایک دکھ لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ جی آپ کے علاوہ تو اس کو کوئی بھی حل کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، میں جتنا مرضی کہتی رہوں۔ اور دوسری سب سے بڑی جو یہ وعید دے دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، قرآن پاک کو سب سے پہلے تو انہی کے سینے پر اترا، اور ان کو کیا کہہ دیا کہ اب بہت زیادہ ہو گیا، تمہیں بتا دیا گیا ہے، بار بار تم نے وہ جا کر اٹھایا ہے، نیند سے جگایا ہے، بس اب بہت ہو گیا، اب انہیں کھانے دو، انہیں پینے دو، اور انہیں اپنی خواہشات پوری کرنے دو۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارا آج کل کے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھوک اور افلاس نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کا ریسرچ کریں اور ان تمام لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو بہت زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے چیزیں اور بہت زیادہ اپنے غم اور دکھ لے کر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ پر وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا ہم اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر کم ہے، دوسرا ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں رہی، تیسری سب سے بڑی چیز جو ہمارے اندر جو کمی ہوتی جا رہی ہے وہ اس احساس کی کمی ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہونا ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی چیزیں ہیں کہ جب یہ دلوں کے اندر ختم ہوتی ہیں تو پھر ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا کھانا وافر ہو، چاہے پڑوس والے بھوکے سوتے ہیں، مرتے ہیں، جو کچھ دل چاہتا ہے پڑوس والے کرتے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے پڑوس والے جو ہیں ان کو ہدایت مل رہی ہے، قرآن مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، بھئی مجھے تو مل گیا ہے نا، میرا کیا کام ہے کہ میں کسی اور کی طرف دیکھوں۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں، ہم اتنا زیادہ آج کل شور مچا رہے ہیں، تھوڑا سا ذرا سا یہاں پر اب ہمیں رکنا پڑے گا، ہم اتنا شور مچا رہے ہیں کہ لوگ بھوکے ہو گئے ہیں، لوگ آٹے کے لیے، گھی کے لیے، چاول کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ ذرا صرف اور صرف ریسرچ کریں، جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ہمارے صرف اور صرف کے پی کے میں، اور وہ کیا فوڈ کی، اگر آپ کو میں کہوں، اور میں تو اکثر ان کو فیکٹریاں ہی کہتی ہوں اس لیے کہ وہ دھڑا دھڑ کما رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے نام میں اس وقت اگر آپ کے سامنے لوں تو جوں ہی 8 بجتے ہیں تو 8 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک فری ڈیلیوری کے نام پر جو ڈیلز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اتنی بھوک، اتنی افلاس ہے تو اتنا پیزا، اتنا برگر، اتنا چکن روسٹ، اتنا یہ ساری چیزیں یہ کہاں جا رہی ہیں؟ آسمان سے فرشتے اتر کے تو یہ ڈیلز نہیں منگوا رہے، یہ ڈیلز کہاں پر جا رہی ہیں؟ ہمارے ہی گھروں میں آ رہی ہیں نا، اور کہاں جاتی ہیں؟ ہماری اڑوس پڑوس میں آ رہی ہیں نا۔
आप ये देख रहे हैं कि नहीं? आप जरा सा 8 बजे के बाद जिस तरह हम अगर वॉक करते हुए जाते हैं तो उस वक्त आपको ऐसे ऐसे बॉक्सेस पर नाम लिखे हुए नजर आएंगे जो आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। ये आइसक्रीम हो गए, फालूदे हो गए, ये सारी चीजें हो गई। ये तो लग्जरीज में आजकल के दौर में आ रहा है ना, क्योंकि हमने शोर मचाया हुआ है कि लोग भूखे हो गए हैं, आटा नहीं है, घी नहीं है। तो जब आटा घी नहीं है तो आपका बर्गर, आपका ये पिज्जा, आपके फालूदे, आपकी आइसक्रीम्स, ये कौन डील करवा रहा है? कोई बाहर से तो नहीं आ रहा। अभी थोड़े दिन पहले जिन दिनों में बहुत ज्यादा इस चीज का शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो 1-2 दिन के अंदर डिफॉल्ट हो जाएगा, और कुछ शोर तो हम खुद भी बड़ा मचा देते हैं, तो वो हमने एक शोर मचाया हुआ था कि 3-4 दिन की बात है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, अपने पैसे निकाल लो, लॉकर्स खोल लो। और लंबी चौड़ी जो थी वो लोगों को उल्टे सीधे जो थे वो मशवरे देना सबने शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों में आप रिसर्च करके देख लें, लाहौर में बाहर का ब्रांड आया है, नाम नहीं लेती, बाहर का ब्रांड आया है लाहौर में, और पहली उसकी जो थी वो खुली है। आप देखें, अगर आप कोई भी उन दिनों की न्यूज उठा के देख लें, और उन्होंने क्या कहा, फूड, बिल्कुल फूड आइटम दिया, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया। देखें, आपको भी पता है, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड टूटा। उन्होंने कहा कि जितना ऑर्डर यहां पर पहले दिन, ऐसे लग रहा था अगर आप वो न्यूज पे देख लेते, उसके बाहर जो लाइंस थी और जो वो पैदल चलकर, और कहां तक ट्रैफिक ब्लॉक, क्योंकि बाहर का ब्रांड आ गया, आज वो खुला है। तो उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में पहले दिन में कभी भी हमारी इतनी बिक्री नहीं हुई जो आज ये लाहौर में हमारा ये जो खुला है। आज फर्स्ट डे था कि आखिर में उन्होंने हाथ जोड़ के लोगों को कहा कि आज का हमारा सारा स्टॉक जो था वो खत्म हो गया, हमने अपने जो गोदाम थे वो तक खाली कर दिए, तो खुदा के वास्ते आज चले जाएं, कल हम सारा स्टॉक वापस लाएंगे और कल फिर आप आकर ले ले। सोचे वहां पर क्या हाल है। और फिर हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत भूख है, बहुत गुर्बत है, बहुत अफलास है। फिर हम इस तरफ आ जाते हैं। ये सब कुछ कहां से आ रहा है? किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है? कोई बाहर से तो नहीं आ रहा, हम सब भी है ना, आप हैं, मैं हैं, हम सब भी है ना। ये डील्स कौन मंगवा रहा है? हम सब भी करवा रहे हैं ना। तो आप ये देखें कि जिस वक्त हमारे अंदर बेहिस्सी बढ़ जाती है, ये आयत ऐसे नहीं आई है, और यहां पर हम सब ने रुक कर देखना है। सबसे बड़ी चीज बेहिस्सी, और उससे बड़ी चीज बेहयाई। मैंने आपको सूरत यूसुफ में शीमेल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कि हाथ भर भर के पैसे जो हैं वो लुटाए जा रहे हैं। और मैंने आपको क्या कहा था कि एक दिन भी इस रमजान में ऐसा नहीं है, एक सिंगल डे इस रमजान में ऐसा नहीं है कि जिसमें बड़े बड़े स्पीकर और बड़ी बड़ी सुजुकियां भरकर ये डांस करने के लिए ना जाते हो। कहां जा रहे हैं? आपका क्या ख्याल है कि रोजाना अफ्तार के बाद या 2-4 घंटों के बाद ये निकल कर चले जाते हैं, और सुबह के टाइम पर ये तकरीबन 2:30 बजे, 2:45-3 बजे के करीब ये जब वापस आ रहे होते हैं, उन्हीं घरों की तरफ ये लौट रहे होते हैं। तो ये आपका क्या ख्याल है, इनके लिए कोई चार्टर्ड जहाज खड़ा हुआ था? ये अमेरिका जाते हैं और वापस आते हैं। हमने तो हमारे तो बस जुबानों पर यही बात तैयार है ना कि अमेरिका वाले ऐसे हैं, फ्रांस वाले ऐसे हैं, और फलां फलां ऐसा है। हम तो मुसलमान, हम तो कुछ भी नहीं है। जरा थोड़ा सा निकल कर बाहर हम देखें तो सही, और फिर हम कहते हैं गुर्बत है, अफलास है, ये सब कुछ है। तो अल्लाह ताला क्या ये सब कुछ भी ना लेकर आए? आप जानते हैं इस वक्त की बारिशें, गंदम बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है, उसको हवा लगनी चाहिए थी, उसके ऊपर बारिश पड़ रही है, वो हो जाएगी काली। आप बताएं, काला आटा हम में से कितने लोग लेंगे? हम कहां से लेंगे? हमारे लिए जो है वो खाने का फिर कहत आएगा, फिर कमी होगी, और यही हम सब लोग होंगे कि जो फिर भी बाज आने वालों में से नहीं होंगे। तो आज हम सब दुआ कर लेते अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, कि या अल्लाह जी हमारे अंदर से बजाते
इंसान और बजाते उम्मत जो गलतियां आ चुकी हुई हैं, या अल्लाह जी उनको दूर करने में हमारी मदद फरमा दें, और या अल्लाह जी हम सब पर अपना रहम कर दें। और या अल्लाह जी ये जो आज की एक खौफनाक आयत आ गई, या अल्लाह जी इसका मुकल्लफ हमें और हमारे घर वालों को और इस पूरी उम्मत को ना करना मेरे अल्लाह। और या अल्लाह जी हमसे भूख अफलास और ये बुराइयां हम सबसे दूर फरमा दें। और या अल्लाह जी कभी भी हमें छोड़ना नहीं मेरे अल्लाह जी, या अल्लाह जी हमें कभी भी मत छोड़ना, या अल्लाह जी हमेशा हमारी मदद करते रहना। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी हमेशा हमारे साथ रहना। और या अल्लाह जी हमेशा हमें इन तमाम बुरी कामों से बचाए रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज की आयत अंडरलाइन कर ले, बहुत खौफनाक आयत। अल्लाह सुब्हाना व तआला आवाजें देते रहेंगे। डील मंगाने वालों को भी चाहिए कि वही हम चीजें देख लें। आपको पता है आपकी एक डील किसी का कम से कम घर का एक 5 दिन का घी जो है वो पूरा कर देगी, अगर एक पाव भी आप उसको दे दें। एक बर्गर जो है आपका 1000 रुपए से नीचे नहीं आएगा, आपका पिज्जा जो है वो 2000 2500 से नीचे नहीं आएगा। उस दिन सदका करें और देखें और पकड़कर ऐसे लोगों को सदका करें कि वाकई ही आपको नजर आए। और फिर जो आपके अंदर, आपके जिस्म के अंदर जो खूबसूरत रूह, जो खूबसूरत खून और जो बेहतरीन जिस्म अल्लाह ताला आपको देंगे, फिर आप उसका मजा उठाएं। और आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फिर आपको कहां से देंगे जहां पर आपका ख्याल भी नहीं जाता होगा। तो आपको पता है फिर ये भी तो, अभी तो मैं आपको यही तो कह रही हूं कि बजाते उम्मत और बजाते इंसान हमारे अंदर इतनी भी खराबी पैदा हो गई है कि अब हम इस तरह से ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं आटे, घी, चीनी और इस सब चीजों पर। और फिर पहले ही दुकानदारों के साथ बातचीत हुई होती है, ढेर सारा इकट्ठा करके ले आते हैं और फिर लाकर वहां पर आधी कीमत पर बेच दिया जाता है और सारे दिन का खर्चा निकल आता है। तो आप देखें कि ये भी एक बहुत बड़ा कारोबार बनता जा रहा है। हम सब आपस में दुआ करें कि हम सब ऐसे लोगों को ढूंढे जो वाकई ही सफेद पोश है और जिनको जरूरत है, बिल्कुल जो मांग नहीं सकते। अल्लाह ताला उनकी खुद से मदद फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको उनके लिए वसीला बना दे इंशाअल्लाह ताला। आगे आप देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमाते हैं, और हमने जिस बस्ती को भी हलाक किया उसकी तबाही के लिए लिखी हुई मियाद मुकर्रर थी। कोई उम्मत अपनी मुकर्रर वक्त से ना आगे निकल सकती है ना पीछे हट सकती है। और उन्होंने कहा, ए वो शख्स जिस पर कि ये कुरान नाजिल किया गया वो तो मजनून है, तो हमारे पास क्यों फरिश्ते नहीं लेकर आता अगर तू सच्चों में से है। फरिश्ते तो हम सिर्फ अजाब के साथ नाजिल करते हैं, फिर उस वक्त इन कुफार को ढील नहीं दी जाती। बेशक एक और बहुत खूबसूरत आयत आ गई, बेशक हम ही ने ये जिक्र यानी कुरान नाजिल किया और बेशक हम ही इसके मुहाफिज है। तो कुरान पाक का हिफाजत का जिम्मा भी किसने लिया? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद ही ले लिया। और यकीनन आप से पहले हम कई ग्रोहों में रसूल भेज चुके हैं और उनके पास जो भी रसूल आया वो उससे मजाक करते थे। हम इसी तरह मुजरिमों के दिल में हंसी मजाक डालते हैं। गौर से सुन लें, मुजरिमों के दिलों में क्या होता है? हंसी मजाक डाल दिया जाता है और वो इस कुरान पर ईमान नहीं लाते। ये ही पहले लोगों का तरीका गुजर चुका है। अगर हम इन पर आसमान से एक दरवाजा खोल दें फिर वो इस पर चढ़ने लगे, तब भी वो यही कहेंगे हमारी तो नजरें ही बंद कर दी गई हैं, बल्कि हम लोगों पर जादू हुआ है। और यकीनन हमने आसमान में सितारे बनाए और उसे नाजरीन के लिए जीनत दी और हमने उन्हें हर शैतान मरदूद से महफूज रखा, मगर जो चोरी छुपे सुने तो चमकता शहाब दहकता शोला उसका पीछा करता है। और हमने जमीन फैला दी, इसमें पहाड़ गाड़ दिए और इसमें हर चीज मुनासिब मिकदार में उगाई। और हमने तुम्हारे लिए जमीन में माश के असबाब बना दिए और उनके लिए भी जिनके राजिक तुम नहीं हो। गौर से सुन ले, तुम्हारे लिए भी माश के असबाब बनाए और उनके लिए भी जिनके राजिक तुम नहीं हो। हर चीज के खजाने हमारे ही पास है, हम हर चीज को मालूम मिकदार में ही उतारते हैं। और हमने बोझल बावर हवाएं भेजी, फिर आसमान से पानी नाजिल किया, फिर वो तुम्हें पिलाया
اور اس پانی کا تم ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور ان کا بھی علم ہے جو ان کے پیچھے رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بتا دیا کہ کچھ شیطان جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر چڑھتے ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا آگ کا گولا، ایسا روشن ستارہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور مارتے ہیں، اور کئی شیطان وہ لگنے سے مر جاتے ہیں، اور کئی شیطان وہ بھاگ کر زمین کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ وہی شیطان ہے جو مختلف قسم کے جو جادوگر ہوتے ہیں، جو کالے جادو کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑی بہت سن گن لے آتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں اور کچھ سن گن لے آتے ہیں، اور صرف اتنا ہی لاتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اذن دیتے ہیں۔ میں تھوڑے دن پہلے اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ 1905 میں کہتے ہیں کہ ایک شہاب ثاقب، آپ دیکھیں آپ نے کبھی آسمان کے اوپر رات کو اگر آپ لیٹے کیسے ایک سفید رنگ کا وہ گولا تیزی سے گزرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے شیطانوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو 1905 میں پڑھ رہی تھی کہ زمین کے یہ شہاب ثاقب اتنا قریب ہو گیا تھا کہ یہ بالکل جو ہی زمین کے قریب آنے والا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل قریب اس کو پھاڑ دیا، اور اس کے یہ ٹکڑوں میں تحلیل ہو گیا تھا خلا کے اندر، اور اس کے جتنے ٹکڑے زمین کے اوپر جس جگہ پر گرے تھے اس جگہ پر آگ لگ گئی تھی۔ یہ پھٹا تھا اور ٹکڑے گرے تھے زمین کے اوپر، اور زمین میں ہر جگہ اس جگہ پر آگ لگ گئی تھی جتنے ٹکڑے زمین کے اوپر آئے تھے۔ تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس چیز پر بھی شکریہ ادا کر لیں کہ آپ ان کو اپنی آنکھوں سے روزانہ آسمان پر دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑی دیر صاف ستھرے آسمان پر کھڑے ہو جائیں، ہارڈلی 5 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے آپ کو۔ ہر 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 2 منٹ کے بعد، 4 منٹ کے بعد آپ کو آسمان میں ایک روشن ستارہ نظر آئے گا، تیزی سے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کبھی رات میں آپ نے آسمان کے نیچے سونے کا ایکسپیرینس کیا ہو جی، تو اگر آپ دیکھیں تو وہ روشن ستارہ جسے ہم سمجھتے ہیں جو شہاب ثاقب، اگر وہ ہماری زمین کے اوپر آ کر گر جائے تو ہر طرف آگ لگ جائے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آگ سے بھرا ہوا اور اتنا اس کے اندر گیسز اور سب کچھ موجود ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے۔ یہ جو 1905 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا وہ اسی لیے کہ اے بندے اگر میں چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں تو اتنے ڈھیر سارے شہاب ثاقب بھیجتا ہوں، میں ایک ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین کے اوپر پھینک دوں اور تو دیکھ پھر اس زمین کا حشر کیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزوں سے بھی ہم سب کو بچا لے اور ناگہانی آفت سے بچا لے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بہت ساری جگہ ایسی تھیں، کھیت تھے، کھلی جگہ تھیں جہاں پر یہ ٹکڑے آ کر گرے تھے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا تھا کہ بڑی بڑی آبادیوں پر آ کر یہ ٹکڑے نہیں گرے تھے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے ہم سب کے اوپر۔ تو دن رات استغفار کیا کرے اور برے وقت اور بری موت سے بھی دعا مانگتے رہا کرے ان بارش کے دنوں میں کہ یا اللہ جی نہ بری وقت میں موت دینا اور نہ بری موت دینا میرے اللہ جی، اپنے گھر میں عزت کی اور اللہ تعالیٰ جی شہادت کی موت عطا فرمانا، اور یا اللہ عزت کے ساتھ دفن ہو، عزت کے ساتھ حشر میں اٹھیں، اور یا اللہ جی رسوائیوں سے بچا لینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا۔ غور سے سن لیں، انسان کی اپنی پیدائش کی طرف دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مٹی بھی بنائی، وہ مٹی میں جب تک بدبو پیدا نہ ہو جائے، مٹی جو ہے وہ کالی سیاہ ہو کر جب تک مٹی میں بدبو پیدا نہ ہو جائے، مٹی خمیری نہ ہو جائے، تب تک اس سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ جو لوگ مٹی کے برتن، مٹی کی چیزیں، مٹی کے بت بناتے ہیں، جی بالکل، تو ان سے آپ پوچھیں کہ مٹی کس طریقے سے گندی ہوتی ہے،
یہ عام مٹی سے ہم نہیں بنے ہوئے، پھر وہ گندی ہوتی ہے، پھر وہ کالی ہوتی ہے، پھر بدبو پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی چیز بنتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق بھی بتا دی۔ تو اے انسان، کیا غرور، کیا تکبر، اور کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ اپنی تخلیق کی طرف تو دیکھ۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ سے تخلیق کیا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، پھر جب اسے درست کر لوں، اپنی روح سے اس میں پھونک دوں، تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا۔ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ جس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے، انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس نے ہمارا حشر دیکھا ہوا تھا نا، اس کے سامنے ہی ہوا تھا سارا کچھ، وہی جس وقت بن رہا تھا انسان۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، چنانچہ بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر یوم جزا تک لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیں جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، مقررہ وقت کے دن تک۔ اور اس نے کہا میرے رب، مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اوپر نعوذ باللہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے گمراہ کیا، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے۔ اور پھر کیا پیاری آیت ہے، بے شک میرے بندوں پر، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی ہمیں بھی اپنا بندہ بنا لے، میرے اللہ جی ہم بھی آپ کے ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، مگر گمراہوں میں سے تیرا زور اس پر چلے گا جس نے تیری اتباع کی، اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ یعنی ہر دروازہ جو ہے وہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ ایک دروازہ یہودیوں کے لیے، ایک عیسائیوں کے لیے، ایک صابیوں کے لیے، مجوسیوں، مشرکوں، منافقوں اور آسیوں کے لیے وہ تمام دروازے ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، وہ بالکل اوپر کی جو ہے وہ آگ میں ہوں گے، بالکل اوپر والی آگ کے اندر ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی چاہیں گے تو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی اذن دیں گے جس کو، تو وہ پھر اس سے نکل آئے گا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی چچاؤں نے پوچھا کہ ابو طالب اب کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو وہ آگ میں، لیکن وہ بالکل جو ہلکی ہے، جو سب سے اوپر ہے، اور میری دعاؤں کی بدولت وہ بالکل اوپر والی آگ میں ہے۔ تو پھر ان کا جو یہ چچا تھا ابو لہب، یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا فائدہ ہوا، ساری زندگی جو ہے تیرے لیے وہ اٹھ کر کھڑا رہا، اور تیرے پیچھے وہ جو تھا اس نے اپنی جان گھلا دی، تیرے لیے وہ غم کھاتا تھا اور تیرے ہی پیچھے وہ سارے کام کرتا تھا۔ اگر آج بھی وہ آگ پر ہے تو ہم تیری کفالت کرنے والے اور نہ ہی تیرے پیچھے کھڑے ہونے والے ہم نہیں ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں نے دعا نہ کی ہوتی، یہ میری دعا کی بدولت ان کو ہلکے والا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، آخری وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے وہ بالکل اس آخری گڑھے میں نہیں جا پڑے، وہ اس چھوٹی جگہ پر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہے
جس کے جوتے کے 2 تسمے آگ کے ہیں اور اس آگ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جو ہلکے درجے میں دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج اس آیت کو انڈر لائن کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس دروازے سے کہاں کس کو بھیجنا ہے. اور پھر اسی طرح علماء یہ کہتے ہیں کہ یا 7 دروازوں سے مراد جہنم کے 7 طبقے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں. سب سے اوپر والا طبقہ جہنم ہے. پھر اسی طرح لظا ہے، حطمہ ہے، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، اور اسی طرح جو آخری والا جو درجہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کو پھینکیں گے. استغفر اللہ رب العالمین. ہم ساری زندگی جہنم سے پناہ مانگتے رہے. اب قرآن پاک میں ابھی تو نہیں 20ویں پارے کے بعد آپ دیکھیں آیات ہی ایسی شروع ہو جائیں گی کہ دن رات ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور آج میں نے جو جہنم کے اتنے ڈھیر سارے نام لیے یہ سب قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے اوپر ہیں، یہ سب طبقے ہیں، اور اسی طرح ان کو طبقہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور ان کو ہم جہنم کے دروازے بھی کہہ سکتے ہیں. باقی واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کو کس طرح سے بنایا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کام بھی لیں گے. پھر آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہی دل کو ٹھنڈک بھی دے دیتے ہیں. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے با امن داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو کینہ اور حسد ہوگا ہم نکال دیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے. اب جنت کی خوبیاں سن لیں. نمبر 1، جنت میں کوئی کینہ نہیں ہوگا. جیسے ہی انشاءاللہ دعا کرے کہ یا اللہ جی پل صراط ہمارے لیے آسان فرما دیں، اور یا اللہ جی اس پل صراط پر ہم خیر خیریت سے صحیح سالم اس پل صراط کو پار کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے. یا اللہ جی بجلی کسی تیزی سے ہمیں وہ پل پار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور یہ جو کہا گیا کہ دلوں سے ان کے غل نکال دیا جائے گا، ایک دوسرے کے لیے کینہ نکال دیا جائے گا، اور وہ اس کے جہاں پل صراط ختم ہوگا آپ دیکھیں کچھ لوگ وہاں گھسیٹ کر چل رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو جو 7 آنکڑے ہیں وہ زخمی کر رہے ہوں گے، کسی کو لٹکایا جائے گا پھر اوپر لایا جائے گا. کوئی جو ہے صرف اور صرف ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے پاس نور ہوگا، کوئی سرتاپا نور ہوں گے. وہاں پر جو انبیاء ہوں گے، انبیاء بھی اس وقت کہہ رہے ہوں گے ربی سلم، یا اللہ جی ہم سب کو سلامتی سے رکھ. اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری کوئی سفارش نہیں کریں گے. اندھیرے والی جگہ، اور کس کے اوپر یہ پل ہے؟ یہ پل ہے آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ پل بنایا ہے. ہم سب کو وہاں سے گزر کر جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت اس پل پر سے سلامتی سے گزرنے کے لیے دعا کیا کریں، اور دعا کیا کریں کہ یا اللہ جی اس پل پر ہمیں زخمی بھی نہ کرنا، اور یا اللہ جی سر تاپا نور و نور اس پل سے ہمیں گزار دینا. اور اس کے لیے سب سے زیادہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ آپ کو اس کلام پاک سے نور ملتا ہے. یہی کلام پاک ہے جو قبر میں بھی آپ کو نور و نور کر دیتا ہے، آپ کا ساتھی بن جاتا ہے. آپ دیکھیں قبر میں کبھی کبھی ذرا رات میں بیٹھ کر کبھی کبھی سوچا کریں کہ قبر میں جب میری آنکھ کھلے گی میں ایک اکیلی. آپ دیکھیں اگر گھر میں لائٹ بھی چلی جاتی ہے تو آپ کو اتنا تو دل میں، نہ آپ کا یو پی ایس ہو نہ آپ کا جنریٹر ہو، اتنا تو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ چلو فلاں بھی گھر میں ہے، فلاں بھی گھر میں ہے، فلاں بھی گھر میں ہے. اللہ نہ کرے اس اندھیرے گڑھے میں ہماری اچانک آنکھ کھلے اور ہمیں پورا احساس ہو کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو آج ہم اپنی آنکھیں اور کان کھول لے. یہ کلام پاک صرف اور صرف رمضان کے لیے نہیں آیا ہوا ہے. یہ کلام پاک جتنا وقت ہم اس کے ساتھ اپنی زندگیوں میں گزارتے چلے جائیں گے یہ اتنا ہی وقت ہمیں قبر میں بھی دے گا، حشر تک قبر میں ہمارے ساتھ رہے گا.
किसी को इजाजत नहीं होगी कब्र में हमारे साथ आने की, ये ही आएगा कब्र में हमारे साथ। अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने जिस वक्त हम खड़े होंगे, इसी की आयतें होंगी जो हमारे लिए झगड़ा करेंगी। वहां पर किसी नबी को, किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को, किसी हाफिज को ये इज़्ज़त अल्लाह ताला नहीं देंगे कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने अपनी जुबान खोल सके। कौन झगड़ा करेगा? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बहुत सारी आयतों के बारे में बता दिया कि जब तक वो हमें आग से बचाकर जन्नत में ना ले जाएंगी, वो आयतें सुकून से नहीं बैठेंगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे वो जाकर खड़ी होकर हमारे लिए बातें करेंगी, हमसे हमारे लिए बोलेंगी, और हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से हमारे लिए सिफारिश करेंगी कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, इसने मुझे पढ़ने के लिए ना अपना भूख का ख्याल किया, ना अपनी प्यास का ख्याल किया, ना इस शख्स ने अपने आराम को देखा, ना नींद को देखा, और ये अल्लाह जी ये मुझे पढ़ता था, ये मुझे सुनता था, और ये अपनी आंखों को ठंडा करता था दिन रात, ये ही इसका दोस्त था। अल्लाह जी आज मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और एक और चीज ज़हन में रख लें कि क़यामत के दिन एक आएगा रोजा और दूसरा आएगा कुरान। यही दो हैं जिन्होंने हमारी सिफारिश करनी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ना हमारे शोहरों को, ना हमारे बच्चों को, ना हमारे वालिदैन को, ना हमारे बहन भाइयों को, किसी को इज़्ज़त दिया ही नहीं है कि वो क़यामत के दिन हमारी सिफारिश कर सके। कौन करने वाला है सिफारिश? ये कुरान करने वाला है। और उसके साथ हमारा ये रवैया, उसके साथ हमारा ये सलूक कि जब इसकी बारी आती है तो फिर तो हम जो हैं वो बिल्कुल अपना एक मिनट जो है इसको अच्छे तरीके से देने को तैयार नहीं होते। और जब हमारे किसी ड्रामे की, किसी फिल्म की बारी आती है, हम कोई सीन छोड़ देते हैं, हम जब वापस आके बैठते हैं हम कहते हैं नहीं नहीं जरा रिवाइंड करो, मैंने तो पीछे से देखा ही नहीं है, क्या हो गया, फलां ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। हालांकि वक्त देना था तो इसको देना था। फिर आप देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास झगड़ा करने के बाद भी कुरान हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आप देखें पुले सरात पर इसी की वजह से हमारे ऊपर नूर हो जाएगा, हम सरतापा नूर होंगे, हम तेज उस नूर की रोशनी में पुले सरात को पार करने वाले होंगे। थोड़ा सा गौर करें, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। आजकल तो हमारी आईसाइट इतनी खराब हुई हुई है, बाल से ज्यादा बारीक अगर चीज आपके यहाँ सामने पड़ी हो, आपको नजर आएगा कि किधर पड़ी हुई है। हमारी आईसाइट का तो हाल ये देखें। और वहां पर अगर हमें रोशनी ना मिले तो बाल से ज्यादा बारीक चीज हमें कहां से नजर आएगी कि अगर उसमें टर्न आ गया, हम नहीं जानते उसकी क्या कैफियत होगी। उसमें टर्न आ गया, वो रास्ते में दो रास्ते हो जाए, हम नहीं जानते। हमें तो बस बता दिया गया कि जहन्नुम के ऊपर है। हमें वो अगर नजर आएगा तो हम उस पर चल के जाएंगे ना। कभी हमने इस बात की तरफ सोचा? तो कैसे नजर आएगा? उसके लिए बहुत ज्यादा नूर। आजकल जो टूर्नामेंट्स के लिए बल्ब लग रहे हैं ना, छोटे नहीं लग रहे, रात मैंने देखा वो इतना बड़ा बल्ब, और वो जिस घर से वो ले रहे हैं, जी बिल्कुल आप ये देखिए, जिस घर से वो लाइट्स वगैरह ली जा रही हैं, तो वो भी तो इतने बड़े बड़े बल्बों के लिए दे रहे हैं ना लाइट्स। तो इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स चाहिए हमें पुले सरात के लिए। ये छोटे छोटे टिमटिमाते बल्ब नहीं चाहिए कि रमजान आए तो हम मुसलमान हो जाए और रमजान चला जाए तो फिर हमें ख्याल ही ना हो कुरान किसको कहते हैं। बस एक दौरे कुरान हम करके हमें लगता है पूरा साल हमारे लिए काफी हो गया। ये लम्हा फिक्रिया है आज हमारे लिए। हम सब सोच लें इस बात को कि इसके बाद भी अगर इसके साथ दोस्ती नहीं है, फिर वही दुनिया और फिर शैतान हमें तंगदस्ती से डराएगा, हमें डराएगा कि जो वक्त तुमने इधर देना है देखो उसमें ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, बच्चे बाहर खड़े रहेंगे, चाबी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो कुरान पढ़ने वाला होगा और जिसको पता है कब्र में मैंने एक अकेली हो जाना है, इन चाबियों और इन घरों और इन बाकी तमाम रिश्तों की वजह से, अगर वहां पर ये कुरान मेरे पीछे नहीं आ रहा और मैं तमाम रिश्तों की वजह से इसको वक्त नहीं दे पा रही हूं, तो फिर ज़हन में रख लें, रहूंगी तो फिर मैं ही अकेली रहूंगी ना। तो कौन आएगा? कभी कोई दूध पीता बच्चा भी माँ के साथ दफन हुआ है?
कौन आएगा? हमारे शोहर दफन हो जाएंगे हमारे साथ, हमारे बच्चे दफन होंगे हमारे साथ, कौन दफन होगा? इतना जिंदा दफन भी हो जाए तो कुछ कर तो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप देखें कि हमें कहा गया, औलाद को ये ऑर्डर दिया गया कि क्या करना है, वालिदैन की कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ करनी है कि उस वक्त वालिदैन को जरूरत है, वो घबरा ना जाए कब्र के अंदर। अगर वालिदैन है, इसी तरह वाइस वर्सा, वालिदैन है तो वो बाहर दुआ करें कि अंदर जो कब्र के अंदर इस वक्त दफन किया गया वो घबरा ना जाए, क्योंकि मुर्दे से उस वक्त बिठाया जाएगा, सवाल होगा और कुछ नहीं। से ये तो एहसास हो कि ऊपर मेरे लिए दुआएं हो रही हैं। आप बताएं कितने लोग हम खड़े होते हैं, कब्र के ऊपर खड़े होकर हम दुआ कर लें, फौरन दफनाया, मट्टी डाली, अभी मट्टी भी नहीं डाली होती, हम दौड़ते हैं कि चलो उन जिंदों के पेट को भरो, उस जहन्नुम को भरो दोबारा। ये जहन्नुम तो हमें कहीं छोड़ता नहीं है, ये पेट का जहन्नुम। आप देख लें, शैतान ने भी, जिस वक्त शैतान ने इंसान का पुतला देखा था, कभी आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह नेट पर ये वाकया मौजूद है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। शैतान, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और उसको रख दिया, और 120 जो थे ना साल उसके ऊपर गुजरे थे। अल्लाह ताला ने इतना लंबा उसको रखा था, ये जो पुतला बना था। और आप ये देखें शैतान क्या करता था, उसके इर्द गिर्द आता था और घूमता था और बार बार घूमता था और चेक करता था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये क्या क्रिएट करे। अल्लाह सुब्हाना व तआला की इज़्न से ही आता होगा ना। आप देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला की बनाई हुई चीज कैसे जो है वो अल्लाह ताला उसको छोड़ देते, तो वो आता था और घूमता था, आता था और घूमता था और एक जगह हाथ मारता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई मिट्टी का खिलौना बन रहा है या कोई ऐसी गुड़िया है या कुछ पड़ी हुई है, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी सर पे मारते हैं, कभी हाथ पर मारते हैं। तो शैतान के अंदर तो कुछ और वो तो सोच रहा था, तो उसने कभी ऊपर हाथ मारा, कभी सर पर हाथ मारा, कभी टांगों पर हाथ मारा, और जो ही वो पेट पर पहुंचा तो उसने कहा अच्छा बस ये जगह है। खाली था ना अंदर से, आवाज आई ना उसको, हाँ उसने कहा यही जगह है। मुझे पता चल गया है कि ये आदम के बेटे को मैंने भटकाना कहां से है, किस जगह से लेकर जाऊंगा, यहीं से भटकाऊंगा। और आप देख लें यही पेटों के सारा हमारा आजकल का गम। और हम कल परसों में एक जगह पढ़ रही थी, एक आलिम साहब इतना लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, कह रहे थे कि खुदारा खुदारा करके वो बात कर रहे थे। वो कह रहे खुदारा ये जो तुम असर के बाद जो तुम चली जाती हो किचन में, उससे पहले पहले अपने काम क्यों नहीं खत्म करती कि रमजान में रोजाना की बुनियादों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को जहन्नुम से आजाद करते हैं। और देखें हम किधर लग गए। उसने, शैतान ने देखा था ना ये पेट का हल्का है, इससे नहीं बर्दाश्त होना, ये अपने पेट की वजह से बहुत कुछ करेगा। और इधर पेट भरता है, फिर शर्मगाह के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, सारा कुछ इसी पोर्शन में। तो उसको भी पता था कि इसको यहां से बहकाना है। और अभी जो मैं आपको सारी बातें कर रही हूँ, जो डील्स की कर रही हूँ, सारी कर रही हूँ, वो सब कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है ना, कहीं बाहर तो से तो कहीं और बाहर तो नहीं जा रहा। तो ये ही वो जगह है जहां से हम भटक जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजों की मुझे जमानत दो, मैं जन्नत की जमानत दे देता हूं। पूछा गया वो दो चीजें क्या, तो कहा एक जुबान और एक शर्मगाह, इन दो की मुझे जमानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको भी नेकी के काम करने की और पेट की इस बुराई से बचे रहने की तौफीक अता फरमाए। आप देखें इसकी बुराई में मुब्तला होकर हम अपनी सेहतें खो चुके हैं। हर दूसरा शख्स जितनी ज्यादा डील्स मंगवाता है उतने ही ज्यादा फिर दवाइयों पर भी पैसे खर्च कर रहा है। तो हम अपनी सेहत को भी खो चुके हैं। अपने पेट में वही डाले जो हलाल हो, और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो बना है घर में उस पर सब्र और शुक्र, और अल्लाह ताला कभी भी इस पेट की वजह से हमें जहन्नुम में जाने वाले लोगों में शामिल ना करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो क्या कहा जा रहा है, जन्नत वालों के दिलों से वो गिल निकाल दिया जाएगा, वो कीना निकाल दिया जाएगा। और कहाँ निकाला जाएगा, थके हारे टूटे हुए जख्मों से चूर चूर कुछ लोग जूं ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो उन्हें तो जन्नत के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और क्या कहा जाएगा, जाओ पहले वो नहर है। जन्नत गंदे लोगों का जगह नहीं है,
जन्नत उनकी जगह नहीं है जिनके दिलों में कीना है। तो नहर के अंदर वहां पर नहलाया जाएगा, डुबकियां दी जाएंगी, और कंतरा है उस नहर का नाम, और वहां नहाएंगे, वहीं सारा हमारे दिलों का कीना। इसी तरह आप देखें हशर के मैदान, 50,000 साल बड़ा वो मैदान, वहां पर आप सोचें हमें कितना पसीना आया होगा, हमारा क्या हशर हुआ होगा। फिर इसी तरह पुले सरात का एक बहुत बड़ा इम्तिहान, अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने खड़े होने का इम्तिहान। इन सारे इम्तिहानों से जब हम थक हार कर आएंगे, आप थोड़ा सा जरा कभी किसी सफर का अंदाजा करें, कोई बड़ा ही थका देने वाला सफर हो, आते ही सबसे पहले क्या करते हैं? नहाते हैं ना। नहाने से क्या होता है? एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जब इतना सब कुछ हमें देंगे और फिर उसके इतना हमारी आजमाइश करेंगे, उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला इस नहर में नहलाएंगे हमें, हम वहां नहाए जाएंगे, डुबकियां दी जाएंगी, अंदर से गंद, कीना और वो जो जितनी हम वो गर्द और लूद और जितना भी हमारे ऊपर वो गंद आया होगा वो भी सब साफ हो जाएगा, ताकि हम क्या हो, फ्रेश होकर जन्नत की उस खूबसूरती को देख सकें और जन्नत को एंजॉय कर सके। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह गुमान अच्छा रखे और दुआ करते जाए, इंशाल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, आमने सामने तख्तों पर बैठे भाई भाई होंगे। और दूसरी जन्नत की खूबी सुने, उन्हें ना वहां कोई थकावट पहुंचेगी, ना तकलीफ पहुंचेगी, ना वो वहां से निकाले जाएंगे। ए नबी, मेरे बंदों को खबर सुना दीजिए, गौर से सुन लें अल्लाह के बंदो, कि यकीनन मैं खूब बख्शने वाला, खूब रहम करने वाला हूं, और बेशक मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजाब है। उन्हें इब्राहिम के मेहमानों की खबर सुना दीजिए, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया। जब वो इसके पास पहुंचे तो उन्होंने सलाम किया, उसने कहा बेशक हम तुमसे डरते हैं। वो बोले डरो मत, बेशक हम तुझे एक इल्म वाले लड़के की बशारत देते हैं। इब्राहिम ने कहा क्या तुम मुझे बशारत देते हो जबकि मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है, चुनाचे अब किस बिना पर बशारत देते हो? वो बोले हमने तुझे हक की बशारत दी है, चुनाचे तू ना उम्मीदों में से ना हो। इब्राहिम ने कहा और अपने रब की रहमत से तो गुमराह लोग ही ना उम्मीद होते हैं। इब्राहिम ने कहा फिर तुम्हारा मकसद क्या है ए भेजे हुए फरिश्तों? उन्होंने कहा बेशक हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए सिवाय आले लूत के, बेशक हम उन सबको निजात देने वाले हैं सिवाय उसकी बीवी के। हमने मुकद्दर कर दिया कि बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। तो आप देखें हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर कौन ईमान लाया? सिर्फ और सिर्फ 2 बेटियां, बस कोई नई ईमान लाया। पूरी बड़ी कौम, सद्दूम की बस्ती में एक नबी भेजा जाता है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने हिजरत की थी। हिजरत में ये थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम इकट्ठे हिजरत करके आए, फलस्तीन में आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाकी इलाकों की तरफ भेजा गया, वही फलस्तीन के, और इनके लिए खास तौर पर सद्दूम की बस्ती का इंतखाब किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से ये आए और आप देखिए पूरी बस्ती में एक नबी आता है और सिर्फ 2 बेटियां ईमान लेकर आती हैं, और ये 3 लोगों का घराना बच गया था। अपनी घर की बीवी भी ईमान नहीं लाई। तो यहाँ पर दुआ करे कि या अल्लाह जी हमारे बच्चों को, हमारे शोहर को, हमारी नस्लों को, हमारे वालिदैन को, हमारे बहन भाइयों को, या अल्लाह जी उन सबको भी कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, और या अल्लाह जी उन्हें भी चुन लें और उन्हें भी अपना प्यारा बंदा बना ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर आगे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सिवाय उसकी बीवी के हमने मुकद्दर कर दिया कि बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। फिर जब फरिश्ते आले लूत के यहाँ पहुंचे तो लूत ने कहा बेशक तुम लोग तो अजनबी हो। वो बोले बल्कि हम तेरे पास वो अजाब लाए हैं जिस पर ये लोग शक करते हैं, और हम तेरे पास हक यकीनी चीज लाए हैं और बेशक हम सच्चे हैं। चुनाचे तू रात के किसी हिस्से में अपने अहलो याल को लेकर निकल और तू इनके पीछे चल, और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। चले जाओ जहां तुम्हें हुक्म दिया जाता है। हमने उसे इस अमर का फैसला सुना दिया
کہ بے شک صبح ہوتے ہی لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ سدوم بستی کی بھی جڑ کاٹ دی گئی تھی۔ شہر سدوم والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ کس چیز کی خوشیاں؟ کہ بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہیں، بہت پیارے نوجوان آئے، کسی نوجوان کو ہی چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ بستی بالکل بیچوں بیچ تھی۔ آج بھی عرب کے راستے میں اگر آپ دیکھیں یہ بالکل بیچوں بیچ بستی تھی، اور یہاں پر جو کوئی بھی تجارت کے لیے بڑے بڑے قافلے بھی جاتے ہوتے تھے، یہ کیا کیا کرتے تھے؟ نہ صرف یہ کہ قافلوں کو لوٹتے تھے بلکہ ان کے مردوں کی عزت کو بھی تار تار کر دیا کرتے تھے۔ یہ اتنا برا سلوک کرتے تھے، اور جہاں پر انہیں کوئی خوبصورت مرد نظر آتے تھے پھر ان کو یہ اپنے ایک طرح کا، جیسے آپ کہبہ خانہ وغیرہ سمجھ لیں، ان کے وہاں پر بنے ہوئے تھے، عیاشی کے اڈے تھے، بہت بڑے بڑے اڈے، تو جو ان کو زیادہ خوبصورت لگتے تھے یہ ان قافلوں میں سے ان کو پھر یہ جانے نہیں دیتے تھے، یہ ان کو وہیں کی زینت بنا لیتے تھے، اور مختلف طرح سے روایات میں آتا ہے ان کو آراستہ اور پیراستہ کرتے تھے، ان کو مختلف طرح کے کپڑے پہناتے تھے، اور پھر یہ ان کے پاس جاتے ہوتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ان کو فرشتے نظر آئے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، ان کو لگا کہ ان کی تو مراد پوری ہو گئی۔ خوبصورت فرشتے جو ہیں وہ ان کو اپنے لیے نظر آئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اور لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ دیکھیں اسی طرح ہی ہوتا ہے، آپ کسی کو روکے وہ کہتا ہے اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر میں نے خود جانا ہے۔ اور پھر بولے کہ کیا ہم نے تجھے دنیا کی حمایت سے روکا نہیں؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ اے نبی آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی میں بھٹک رہے تھے، پھر سورج نکلنے تک انہیں ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے، بے شک اس میں گہری نظر اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر موجود ہے، اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ اور بے شک ایکا بستی والے بھی البتہ ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں تباہ شدہ بستیاں تو کھلی شاہراہ پر ہی ہیں۔ ایکا گھنے درخت کو کہتے ہیں، اور اس بستی میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے جس کی وجہ سے اس بستی کا نام ایکا تھا۔ اور اسی طرح جو ایکا ہوتا ہے وہ جنگل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ قوم شعیب کے لوگ تھے۔ قوم شعیب کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، قوم شعیب کی بستی کو ایکا کی بستی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یقیناً ہجر والوں، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ الحجر ہے۔ تو اور یقیناً ہجر والے سمود نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے، چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر ان کے کام نہ آیا وہ مال جو وہ کماتے تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ تخلیق کیا، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں، بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو یہاں پر آپ غور سے دیکھ لیجئے، 7 آیات کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ اس لیے کر دیا کیونکہ آپ دیکھیں ہم قرآن پاک اتنا زیادہ نہیں پڑھتے، اور اپنے نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں۔ تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ ہم نے تجھے 7 آیات اور قرآن عظیم بھی دیا، اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے اس کی طرف آپ نظریں نہ اٹھائیں، اور ان کی حالت پر غم نہ کھائیں، اور اپنے پر شفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں،
کہہ دیجئے بے شک تو میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے اپنے قرآن تورات کو پارا پارا کر دیا. چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دے. مشرکین سے بے رخی برتیں. بلا شبہ ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے. غور سے سن لیں, وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے اور یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں. جن سے آپ کا سینہ یعنی دل تنگ ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آخری آیت پڑھ لیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. الحمدللہ الحمدللہ اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے. تو کب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ مرتے دم تک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے. کوئی کسی اور کی عبادت کرنے کا ہمیں آرڈر ہی نہیں دیا گیا ہے. سورۃ النحل. سورۃ النحل بالکل آخری جو مکی دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ سورت ان دنوں میں نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو بہت ساری کل بھی ایک سورت کے بارے میں بتایا تھا, میں اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو یاد ہوگا, آپ لوگ مجھے خود بتائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری بالکل مکی دور تھا تو وہاں پر وہ سورت نازل ہوئی تھی. ابھی اس وقت تو آنکھیں چرا سکتے ہیں, پھر بعد میں دیکھیں گے. پھر کیا فائدہ ہوگا کہ جب ایسے چھوٹے چھوٹے علم اگر آپ نہ رکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی آخری دور کی صورت ہے. بالکل مکہ میں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت ہو گئی تھی اور بہت زیادہ مشرکین مکہ نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا, اور پھر آپ اس صورت میں تمام وہ چیزیں دیکھیں گے. مشرکین مکہ کو اللہ سبحانہ و تعالی مختلف طرح کی آسمانی اور زمینی اور تمام نشانیاں بھی دکھائیں گے, اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی میں ہجرت کی طرف اشارہ بھی کریں گے. اور اسی طرح اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی مکھی کی مثال لے کر آئیں گے, اور کون سی مکھی؟ شہد کی مکھی کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے خوبصورت اور زبردست کام کرتی ہے. اور ایک دیکھیں شہد کی مکھی, ایک چیز ذہن میں رکھیں, کوئی بھی بے لوث ہو کر کام کرتا ہے نا, اس صورت کا آغاز ہی اس سے کر لیتے ہیں, پھر زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. جب زندگی میں ہم سب بے لوث ہو کر کام کریں, ہم کہیں کہ ہمیں اس کام کا اجر کس سے چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہمیں بندو آپ سے کچھ چاہیے ہی نہیں, ہمیں اجر کہاں سے چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہیے. اور آپ وہ کام کر جائیں, اپنے لیے نہ کریں, کسی اور کے لیے وہ کام کر جائیں, تو ذہن میں رکھیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کیا ہوا کام, اس کی ہوئی محنت, اس کا کیا ہوا جو اجر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کبھی بھی کمی نہیں کریں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا شہد کی مکھی اپنا شہد خود کھاتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ شہد کی مکھی اپنا شہد کھا گئی ہو؟ بالکل پہلے وہ کھاتی. جی, تو آپ یہ دیکھیں کہ شہد کی مکھی, کبھی اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے کتنی مشکل سے وہ ویکس بناتی ہے جس کے اندر یہ سارا شہد سٹور ہوتا ہے. سارا دن یہ مکھیاں اپنے پر پھڑپھڑا کر ہوا دے کر اس شہد کو پگھلنے نہیں دیتی. باہر ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, باہر ٹیمپریچر 55 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. یہ شہد پگھل کر چھتے سے باہر کیوں نہیں گرتا ہے؟
آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ بھائی بڑا سارا چھتا لگا ہوا ہے اوپر اور خالی ویکس لگا ہوا ہے, چھتا خالی پڑا ہوا ہے اور شہد سارا زمین پر گندا ہو رہا ہے؟ کبھی ہوا ایسا؟ شہد کہاں ہوتا ہے؟ اسی چھتے کے اندر. جتنا مرضی زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے, یہ اپنے پر پھڑپھڑاتی رہتی ہیں, بے لوث کام کرتی ہیں. اور کس کے لیے کرتی ہیں؟ ایک شفا یاب چیز آپ ہم سب کو اس نے دینی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ڈیوٹی لگائی تو اس نے اتنی اچھی طرح سے اپنی ڈیوٹی نبھائی کہ آج اس کے نام کی پوری ایک سورت ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو ریوارڈ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام اپنی کتاب میں بھی شامل کر لیتے ہیں. تو ایک شہد کی مکھی کا نام بھی اس کلام پاک کے اندر موجود ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا کہ شہد کی مکھی اتنی بے لوث ہے کہ وہ آپ سے اپنے کیے کا اجر نہیں مانگتی. ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, ہمارے ہی پاس وہ شہد آنا ہے. اور سب سے بڑا ظلم جو ہم اپنے گھروں میں شہد کے ساتھ کرتے ہیں, چمچ سے شہد لیا اور پھر اس کو ڈالا اور وہی چمچ ہم اپنے دھونے کے لیے رکھ دیتے ہیں, آدھی چمچ شہد اسی چمچ پہ لگا رہ جاتا ہے, کبھی بھی ہم اس کو صاف نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ ہے ایک مکھی اپنی ساری زندگی شہد بناتی ہے اور آدھی چمچ شہد بنتا ہے, اور ہمیں کیونکہ آسانی سے مل جاتا ہے, ہم وہ آدھی چمچ شہد وہ جو چمچ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ شہد لگا ہوا پھر وہ ہم پھینک دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو دھونے کے لیے لگ جاتے ہیں. کبھی مکھی نے آ کے ہمیں ڈسا ہو کہ اے انسان کیوں ضائع کیا میرا شہد, ہے نا؟ اتنی بے لوث ہے, اسے پرواہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ یہاں رک کے ذرا تھوڑا سا سوچے. وہ کہہ رہی ہے کس کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا کیا نا. اور کس کے لیے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور آج ریوارڈ دیکھیں اس کا کتنا بڑا ہے اللہ کی کتاب میں. اور ایک اشرف المخلوقات انسان پھر اس کو پڑھتا ہے, اور شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اسی طرح ہر وہ شخص جو بے لوث ہو کر کام کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے, کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کو اجر ضرور ملتا ہے. اور کچھ نہیں تو دعا کرے کہ یا اللہ جی ہمارے نامہ اعمال میں جو کام ہم نے بے لوث ہو کر کیے, یا اللہ جی ہمارے نامہ اعمال میں وہ سارے کام چمکتے دمکتے لکھ دیں. اور یا اللہ جی ہمارے نامہ اعمال, آپ دیکھیں نامہ اعمال کے باہر ہمارے نام لکھے ہوں گے نا, یہ اس کا نامہ اعمال ہے, یہ اس کا نامہ اعمال ہے, یہ اس کا نامہ اعمال ہے. تو یا اللہ جی ہمارے نامہ اعمال کے باہر جو ہمارے نام لکھے ہوئے ہوں, یا اللہ جی ان کو بھی چمکتا دمکتا رکھنا میرے اللہ جی. اور یا اللہ جی چمکتے ہوئے نامہ اعمال ہوں, یا اللہ جی ان نامہ اعمالوں سے ہماری برائیوں کو دور فرما دیں. یا اللہ جی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں. اور یا اللہ جی برے کام کرنے سے ہم سب کو روک دیں. اور یا اللہ جی اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا حکم آ پہنچا لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو. غور سے سن لیں, بڑے آرام بڑے سکون سے آیات پڑھا کریں. اور دیکھیں اوپر سورت ہجر کی جو آیات تھی وہ کیا تھی کہ اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس موت آ جائے. اور اسی کی ہے بیچ میں سورت نحل آئی, اور سورت نحل اسی کے ساتھ جڑی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو. وہ پاک ہے ان معبودان باطلہ سے جو برتر ہے, جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے. تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو. تھوڑا سا سپیڈی جائے گی یہ سورت کیونکہ توحید کا سبق ہے. مکی صورتوں میں سارا سبق جو ہے وہ توحید کا ہے. اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کی ہے اور وہ اس سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یکا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا, اور اس نے چوپائی بھی پیدا کی ہے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر منافع بھی ہیں, اور ان میں سے بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو, اور ان میں سے
तुम्हारे लिए खूबसूरती भी है जब तुम उन्हें शाम को चरा कर लाते हो, कितने प्यारे लगते हैं, और सुबह चराने के लिए लेकर जाते हो। वो तुम्हारे बोझ उठाकर उन शहरों तक ले जाते हैं जहां तुम जिस्मानी मुशक्कत के बगैर नहीं पहुंच पाते थे। आज भी बहुत ज्यादा गधे, घोड़े, ऊंट और ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं वहां गाड़ियां आज भी नहीं जाती। बेशक तुम्हारा रब बड़ा शफकत वाला, बहुत रहम वाला है। उसी ने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो, और जीनत के लिए उन्हें पैदा किया, और वो पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। और सीधी राह अल्लाह ही पर जा पहुंचती है। बाज राहें इनमें से टेढ़ी हैं, अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हदायत देता। वो ही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया, उसी से पीना है, उसी से दरख्त उगते हैं जिनसे तुम जानवर चराते हो, और उसी पानी से तुम्हारे लिए खेती उगाता है, जैतून और खजूर। जरा सा इसको सोचे कि अल्लाह ताला ने क्या क्या उगाया, जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल। बेशक इसमें गौर और फिक्र करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर किए रात और दिन, सूरज और चांद और तमाम तारे भी उसी के हुक्म के पाबंद है। बेशक इसमें अक्लमंद लोगों के लिए अलबत्ता कई निशानियां हैं, और रंग बिरंग की वो चीजें भी ताबिया कर दी जो इस अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा की। बेशक इसमें उन लोगों के लिए जो नसीहत पकड़ते हैं बहुत बड़ी निशानी है। वही है जिसने समंदर मुसख्खर किया ताकि तुम इसमें से तरोताजा मछली का गोश्त खाओ, और इसमें से जेवर और मोती निकालो जो तुम पहनते हो। सुभान अल्लाह। समंदर भी मुसख्खर हो गए, और तू कश्तियां देखता है, पानी को चीरती चली जाती हैं ताकि तुम इस पर अल्लाह का फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए कि वह तुम्हें लेकर झुक ना पड़े, और नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ, और दीगर निशानियां बनाई और तारों से भी लोग राह पाते हैं। भला जो शख्स सब कुछ तख्लीक करता है उस जैसा हो सकता है जो कुछ भी तख्लीक नहीं करता? फिर क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो तुम इन्हें गिन नहीं सकोगे। बेशक मेरे अल्लाह जी, आपने जितनी नेमतें दी हैं हम उनको गिन भी नहीं सकते, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। और वो लोग जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज तख्लीक नहीं करते। गौर से सुन ले, कोई चीज तख्लीक नहीं करते, बल्कि वो तो खुद तख्लीक किए जाते हैं। किसने पैदा किया उन्हें? और वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और वो शऊर नहीं रखते कि वो कब उठाए जाएंगे। तो अपने तौहीद के दलाइल के लिए ये दलील अपने पास रख लीजिए। और जब भी कोई आपको कहे कि जो मुर्दे होते हैं वो जिंदा हैं और अल्लाह ताला जो है उन्हें रिस्क देते हैं, तो इस आयत को फौरन सामने ले आए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद बता दिया कि मुर्दे जिंदा नहीं हैं और वो शऊर नहीं रखते कि कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद कौन है? बस एक ही माबूद। चुनाचे जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं उनके दिल मुनकर है और वो तकब्बुर करते हैं। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं, जो वो जाहिर करते हैं। बेशक वो तकब्बुर करने वालों को कतन पसंद नहीं करता। या अल्लाह जी हमें कभी भी तकब्बुर और गरूर ना देना, और या अल्लाह जी कभी भी ऐसे लोगों के साथ बैठने की तौफीक भी अता ना करना। और जब इनसे कहा जाए कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, तो वो क्या कहते हैं? पहले लोगों के किस्से और कहानियां। कभी आपने तो घर जाके किसी को नहीं कहा कि आज तो हम पिछले लोगों के किस्से कहानियां पढ़कर आए? रोजाना हम कितने फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे लगता है आज ही की बात हो रही है, हमारी ही बात हो रही है और हमारे ही वक्त की बात हो रही है। ये सब हो रहा है बिल्कुल, जो हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल
اس کے بعد سے ہمیں پتا باقی یہ تو ہمارا اپنا معاشرہ ہے، بالکل یہی معاشرہ ہے اور یہی سب کچھ چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کلام پاک سے ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے توحید کا سبق پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم معاشرے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم جو ہے جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں، چاہے ہم جنت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ صرف پچھلے لوگوں کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے اور رہتی دنیا تک سب کے لیے ہوگا؟ تو ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ جب ہم گھروں کو بھی واپس جائیں اور کوئی پوچھے کہ کیا پڑھا تو کم از کم ہم اس کو اچھے طریقے سے بتانے والے ہو جائیں، اور تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. جان لو برا بوجھ وہ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا، چنانچہ ان کے اوپر وہ چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ جی ہمیں عذاب یافتہ لوگوں میں شامل نہ فرمانا، اور یا اللہ جی اپنے بڑے بڑے عذابوں سے بچا لینا، اور یا اللہ جی دلوں میں وسعت دے دیں، یا اللہ جی دلوں کا تنگ اور گھٹن والے اس عذاب سے بھی ہم سب کو بچا لیں، اور یا اللہ جی گھروں میں برکتیں بھی ڈال دیں. پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا. اور وہ کیا کہے گا؟ ذرا غور سے دیکھ لیں کن کو رسوا کیا جا رہا ہے، غور سے دیکھیں کون ہے، کچھ پتہ چل رہا ہے؟ شرک کرنے والے. شاباش، پیچھے دیکھیں نا آیت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل یہ آیت لے کر آ رہے. کل ایک سکولر تھے، بڑی زبردست انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے ایسے تمام لوگ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہر جگہ پر ایسے بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے اس وقت اس لینگویج میں قرآن پاک کا ترجمہ کیوں نہیں کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں ہمیں لگا دیا کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے؟ آپ دیکھیں آج بھی آپ کو انڈیا میں اور باقی سب جگہوں پر در در کے بھکاری نظر نہیں آ رہے؟ ہم بڑی بڑی دیگوں سے کھانے کے لیے اور وہ سب کچھ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ وہاں پر کھڑے ہو کر باہر نئے شادی شدہ جوڑے ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ وہاں نہ جائے. وہی ساری چیزیں آپ کو اپنے پاکستان میں نظر نہیں آ رہی. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور جو ہمارے کان کھلے ہیں، یہ تو ابھی تھوڑے عرصے کا ہی معاملہ ہے. قرآن پاک کا بہترین اردو ترجمہ یا تفاسیر یہ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یہ مولانا مودودی ہو گئے، اللہ ان لوگوں کو وہاں پر ان کے درجات بلند کرے. پھر اسی طرح اقبال کیلانی کے دادا جو تفسیر کی کتاب، نہیں ابن کثیر تو تھوڑا پرانے تھے نا، تو ابھی یہ جو ہم تیسیر القرآن، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا معرف القرآن، یہ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی تو اس کو سارے کا سارا اردو میں ترجمہ کیا گیا. تو اس پر سکولرز یہ کہتے ہیں کہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ السلسلۃ الصحیحہ کی جو احادیث ہے، ہم اس دور میں کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی اور بڑا برا دور اور ایسے، ہم خالی یہ نہیں کہہ سکتے. آپ کو پتہ ہے ابھی تک السلسلۃ الصحیحہ کی احادیث ہماری نظروں سے اوجھل تھی، ہم ان احادیث کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے. یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، بہت بھی حد ہو 5 سال یا 8 سال کا عرصہ ہوا ہے السلسلۃ الصحیحہ کی احادیث کو اکٹھا کیا جانے لگا ہے، اور پوری کم از کم 5 جلدوں پر مشتمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک احادیث 5 جلدوں پر مشتمل ہمارے سامنے اور آ گئی ہے، اسی ٹیکنالوجی میں آئی ہے. تو میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ کیا وجہ تھی کہ اس وقت اس سارے ایریے کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی. یہ سارا ایریا جب اکٹھا تھا اس کی زبان فارسی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی؟ یہاں بڑے بڑے علماء بھی تھے، یہاں ایسے عالم بھی تھے جو عربی کو ایک لفظ ان کو سمجھ میں آتا تھا، ایک عربی کی وسعت سمجھ میں آتی تھی. کیا وجہ تھی کہ انہوں نے عربی کو اس وقت فارسی میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا؟ یہ تو بہت بعد میں ہوا. اور انہوں نے اچھی اور بہترین وہ تفاسیر نہیں لے کر آئے. تو اس پر جو ریسرچ ورک کا جو رزلٹ نکلا
وہ سب سے بڑا رزلٹ کیا تھا کہ سورت نحل کا اگر آپ ترجمہ کر لیتے، ابھی آگے جا کے سورت عنکبوت، 2-4 صورتیں ایسی ہیں توحید کی، اور پھر سورت بقرہ میں بھی آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرے علاوہ جس کو تم پکارو گے وہ آگ پر کیسے صبر کریں گے، کلیئرلی بتا دیا۔ کھڑے کہاں ہوں گے؟ آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے، کہ جن کو تم میرے علاوہ اگر تم کسی کو بھی پکارو گے۔ تو وہ اتنا زبردست بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں اگر یہ ترجمے کروا دیتے تو آج یہ اتنے بڑے بڑے جو مزار پر بنے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر جا کر لوگ سجدے تک کر رہے ہیں، یہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ سجدے تک کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امت محمدیہ اپنا یہ پوسچر بھی نہیں جھکا سکتی زیادہ۔ والدین کے لیے آپ بالکل عزت کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ کر آپ کو بیٹھنے کا آرڈر ہے۔ یہ آرڈر نہیں ہے کہ آپ والدین کے آگے اتنا یوں کر کے جھک جائیں، جیسے بعض بچے کیا کر رہے ہیں، بالکل جھک جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، یوں کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کسی پیر کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں اتنا جھکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، کس وجہ سے ان کے ترجمے نہیں کیے گئے، کیا وجہ ہوئی کہ لوگوں کو نہیں سکھایا گیا۔ اور اس میں سب سے ٹاپ پر وہ کہتے ہیں کہ اگر سورت نحل کا ترجمہ اس وقت لوگوں نے سن لیا ہوتا اور پتہ چل جاتا تو پھر آج اتنے بڑے بڑے یہ شرک کی فیکٹریاں نہ کھلی ہوتی۔ تو اس لیے آپ کو یہاں روک کر یہ بتانے کا میرا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ سورت نحل کوئی عام سورت نہیں ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھے۔ تھوڑا سا میں سپیڈی جاؤں گی، لیکن کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھ کر ہی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شرک کر لینا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو آپ دیکھیں وہ کتنے بڑے بڑے عذابات لے کر آئیں گے۔ اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں قبول۔ باقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، اپنی ذات کے ساتھ شرک نہیں قبول کروں گا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ خالق کا مخلوق کے ساتھ کیا ربط؟ وہ تو خالق ہے، اس کے ساتھ آپ ایک اسی کا پیدا کیا ہوا، آپ اس کو اٹھا رہے اور خالق کے ساتھ ملا رہے، کہاں پر جا کر ہم رکیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج یہ سورت پڑھنے کا اگر ہمیں اذن دے دیا، بڑے غور سے سنیں، اور آج اگر ہمارے سامنے اس کے ترجمے آ رہے ہیں اور تفسیر آ رہی، بڑا اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارے دادا پردادا کے پاس اتنے وافر مقدار میں ترجمے تفسیریں نہیں تھیں۔ وہ اگر رٹو طوطے کی طرح اگر وہ کلام پڑھ بھی لیتے تھے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک وقت ایسے آگے تھے، یہ 70s 80s کا وقت تو ایسا تھا کہ قرآن پاک ترجمہ تو دور کی بات، عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھا ہوا۔ ذرا سا اپنی دادیوں کی طرف دیکھیں، 90% آپ کی جو دادیاں ہوں گی اور جو سب ہوں گی انہوں نے تو عربک ٹیکسٹ نہیں پڑھا ہوا۔ اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور دیکھیں ہم بالکل قرب قیامت کے بدترین دور میں آ رہے ہیں، تو کیا ہمیں دن رات اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس کلام کو پڑھنے اور سننے پر قادر ہو رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں زیادہ پوچھ ہماری نانی دادیوں سے ہوں گی کہ ہم سے ہوں گی؟ ہر جگہ موجود ہے۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہائے کتاب نہیں آ رہی، ہائے کتاب نہیں مل رہی۔ ذرا سا آپ جائیں اس میں، نیٹ پر جائیں، وہاں ہر کتاب کا PDF پڑا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ نہیں مل رہی باہر، ہاتھ میں نہیں آ رہی تو نہ صحیح کھولیں اپنے موبائل، کھولیں اپنے لیپ ٹاپ جن پہ سارا دن فضول کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، اس میں آپ کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہر طرح کی کتاب موجود ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ امتحان اور جو پوچھ ہے وہ زیادہ بڑی کس کی ہے؟ وہ ہماری ہے۔ ایک کلک پر آپ کے ہاتھ میں ساری احادیث کی کتاب ہے۔ آپ اگر گوگل پر سرچ کریں، ایک کلک پر آپ کو تفسیر ابن کثیر ملتی ہے، تفسیر القرآن، معرف القرآن، تفہیم الاحادیث، جتنے آپ کتابیں چاہیں ایک کلک پر ملتی ہیں۔ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، 10 کتابیں ہوں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آرام سے بیٹھ کر جو ہے وہ بعد میں ایک ایک کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آرام سے جو وقت ہم نے ضائع کرنا ہے اس وقت میں بیٹھ کر پڑھیں۔ تو یہ جو ایک کلک آ گئی ہے نا ہمارے پاس، اس پر ہماری پکڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اور بھی بڑی ہو گئی ہے۔
اس لیے اپنے تمام جو ہمارے فرائض ہیں ان کو سمجھیں، اور ان آیات کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید پر ہی مرنے والا بنائے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی اپنے ایمان اور توحید سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر ہو جائے، اور اللہ کرے کہ مرتے دم تک ہم ایمان پر اور توحید پر قائم رہیں، آمین یا رب العالمین۔ اب دوبارہ غور سے سن لیں، اللہ انہیں یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا، اور اللہ کیا کہے گا؟ کہاں ہے میرے شریک جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ نہیں جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، کیا ہو گیا، ہم ان سے تھوڑا مانگتے ہیں، ہم تو وہاں جا کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھر میں ہی مجھ سے مانگو۔ وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا، بے شک غور سے سن لیں، وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا، آپ لوگوں کو بھی مل رہا ہے، بے شک آج کا دن تو کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں بھی لاجک دیتے نا، میں نے ابھی آپ کو کیا کہا، دنیا میں بھی وہ یہی لاجک دیتے ہیں، اس سے تھوڑا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہاں جا کر مانگتے ہیں، اللہ کے قریب ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جیسی بڑی اتنی بڑی ہستی سے آپ ڈائریکٹ مانگ لیں، نہیں بیچ میں کوئی وکیل ہونا چاہیے۔ جی بالکل، کوئی وکیل ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے پیچھے ایک پورا پارا، میں نہیں بتاؤں گی، پارا ختم ہوا ہے اسی صورت پہ، وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، پارا ختم ہوا ہے، آپ لوگ خود ذرا دیکھیے گا، اسی آیت پر ختم ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کتنا بہترین تمہارا مولا اور کتنا بہترین تمہارا مددگار۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ مددگار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی اور کو بیچ میں لا ہی نہیں رہے ہیں، اپنے علم کے بدولت خود وکیل، مددگار وکیل کو ہی کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خود ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے وکیل بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے۔ پھر سورۃ بقرہ میں نہیں آ گیا کہ جب مجھ سے کوئی تم سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو میں تو قریب ہی ہوں، اپنے علم کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے، تو مانگ لے جتنا زیادہ مانگنا ہے۔ بارش میرے خیال میں بند ہو گئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن تو کم از کم ہم پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس دن بھی وہ اپنے لاجکس دینے لگ جائیں گے، فرشتوں کو بھی کہیں گے نہیں نہیں ہم ایسے تھوڑا کرتے تھے، اور فرشتوں کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے ہو، چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، سو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، علماء یہ کہتے ہیں جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیات نہیں پڑھتے ہیں، اور مختلف طرح کے ہیلے بہانے انہوں نے ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور یہی سارا وتیرہ آج کل امت محمدیہ کا گھر گھر کا بن گیا ہوا ہے۔ صبح کے ٹائم ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کلام پاک کو اٹھاتے، ہم کیا اٹھاتے ہیں؟ پنسورے۔ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، قرآن نہیں اٹھائیں گے، ہم صبح سویرے اٹھاتے ہیں پنسورے اور باقی اس طرح کی چیزیں، اور گھڑی گھڑا دعائیں اور گھڑی گھڑائی چیزیں۔ ایک دو دن پہلے، بلکہ رمضان جب سے شروع ہوا ہے، یقین جانیے ایسی ایسی دعائیں میری آنکھوں کے آگے سے گزر رہی ہیں، کبھی کوئی بھیجتا ہے، کبھی کوئی بھیجتا ہے، کبھی کوئی بھیجتا ہے، یہ مسنون ہے، یہ مسنون ہے، یہ مسنون ہے۔ بھئی آپ کو کیوں نہیں پتا کہ یہ مسنون ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ علم نہیں بھیجا؟ ایک کلک میں ایسے کریں آپ تو مسنون دعاؤں کی پوری کتاب آپ کے سامنے آ جاتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، جو دعائیں صبح شام کے جو اذکار پڑھے ہیں، پورا یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس پر، اور ایسی ایسی دعائیں کہ یقین جانے کہ چھپے ہوئے بیچ میں اپنے نام اور فلاں کے نام اور وہ بیچ میں ڈال کے پورے پورے وظیفے دے دیے گئے ہیں۔ بالکل ہمارا سب کچھ لگتا ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی آنٹی۔ اس میں بھی سب سے بڑی بات کیا ہے، سب بالکل، اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات کیا ہے، سب سے بڑی بات، جیسے کل پرسوں بھی میرا بیٹا مجھ سے یہی کہہ رہا تھا، تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام ہر کان کو نہیں سناتے ہیں، یہ غور سے رکھ لیں، اپنے کانوں کا شکریہ ادا کریں۔
اللہ सुभाना व तआला ने जो आपको ये सुनने वाले कान दे दिए, अपने उस सब्र पर शुक्रिया अदा करें जो अल्लाह सुभाना व तआला यहाँ बिठाकर आपको सब्र करने की तौफीक अता फरमा देते हैं। तो अल्लाह सुभाना व तआला अपना कलाम हर किसी को नहीं सुनाएंगे, इसलिए वो तमाम लोग जो इस वक्त ऑनलाइन भी है और जो आप भी, हम सामने भी बैठे और बड़ी जगहों पर दौरे कुरान हो रहे हैं, अगर उनको सुनने की तौफीक हो गई है ना, तो जिस वक्त हम इस महफिल में बैठे हो उस वक्त बाकी सारे कामों को वो कहते हैं ना सेकंड कैटेगरी कर दिया है, और सबसे ऊपर किसको रखा करें? कुरान पाक को, कि या अल्लाह जी कम अज कम और कुछ नहीं तो रोजे के साथ कम अज कम मैं इस कुरान पाक को तो सुनने वाली बन जाऊं, और आपने जो ये मुझे सुनने वाले कान दे दिए, अपना कलाम सुनने के वाले कान दे दिए, या अल्लाह जी आपने जो मेरे ऊपर ये फजल और करम कर दिया, या अल्लाह जी मैं इसका भी आपको, आपने जो मुझे दिया मैं इसका दिया भी नहीं दे सकती, या अल्लाह जी हम दिन रात भी सजदों में रहें तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कान हमारे कलाम सुन रहे हैं, हम इन कलामों का जवाब भी आपको नहीं दे सकते। अब आप देखें क्या कहा जा रहा है, चुनाचे तुम जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, अभी हमने पढ़ लिए 7 दरवाजे, और इसमें हमेशा रहोगे। तो कितना बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। जब पूछा जाता है मुत्तकी लोगों से कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, वो क्या कहते हैं? खैर ही खैर। वो जो मुशरिक थे वो क्या कहते हैं? पिछले लोगों की कहानियां। और जो नेक लोग होते हैं वो कहते हैं खैर ही खैर है। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई, और दारे आखिरत तो यकीनन बेहतरीन है। और क्या खूब है मुत्तकी लोगों का घर, यानी हमेशा के बागात। सुभान अल्लाह, जरा से सोचें और खुश हो जाएं, हमेशा के बागात,